صبر کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے کہ تمام زندہ سر ایک نہ ایک دن اس داری فانی سے فنا ہونا ہے۔ اور کلام مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی ہر چیز کو فنا ہے، جو دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی جو وجاہت ہے، ذات ہے، ان کے لیے بقا ہے، وہ دائمی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ قائم اور زندہ رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 35 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اور ہم نے تمہیں امتحان کرانا ہے خیر کے کاموں میں بھی اور شر کے کاموں میں بھی۔ اس کا معنی فتنہ، امتحان، یعنی خیر کی کام یہ ہے کہ اللہ کسی کو صحت عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، اور زیادہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، بعض لوگوں کو بہادری، شجاعت عطا فرماتا ہے، وہ جہاد کرتے ہیں، بعض لوگوں کو علم کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی علمی دین کو آگے پھیلاتے ہیں۔ شر سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اوپر امتحان کرتے ہیں، مثال کے طور پر بیماری۔ انبیاء کرام میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جو بیمار ہو گیا نا اللہ کی عذاب ہے ان کے اوپر۔ نہیں، یہ ذہن بنانا، عقیدہ بنانا، انبیاء کرام حضور علیہ السلام بخار میں دنیا سے جب رخصت ہو گئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت بخار میں حضور علیہ السلام کی رخصتی ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ہر نبی کے اوپر اللہ نے آزمائش کی ہے، ان کے اوپر امتحانات آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہو گئیں، حضور علیہ السلام زخمی ہو گئیں۔ سامعین وقار، امتحان کا آنا تب بہتر ہوتا ہے کہ امتحان میں بندہ رب سے راضی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ عذاب ہے یا امتحان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر
امتحان کی حالت میں بندہ صابر رہا، اس کے اوپر صبر کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سمجھ لے کہ یہ بندہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن اس میں بندے کی بہتری ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں بندہ غیر الفاظ استعمال کرے، ناشکری کا مظاہرہ کریں، علماء نے لکھا ہے کہ تب بندہ کہہ سکتے ہیں کہ امتحان ان کے لیے الٹا ہو گیا۔ سامعین وقار، بیماری ہے، بندہ مقروض ہو گیا، فقر و فاقہ ہے، یہ تمام چیزیں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دن کو ہم گھماتے ہیں، کبھی بندہ صحت مند، کبھی مریض، کبھی مالدار، کبھی نارمل، کبھی فقر کی حالت میں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی۔ تو ہر حال میں بندے کو چاہیے کہ مصیبت کی وقت صبر کے اوپر قائم رہے، اور نعمت عطا ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا، قرآن کا مطالعہ کریں، اب دیکھیں فرعون، قرآن میں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، لوگوں کے اوپر میخیں، کیلے ٹونکتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک مہلت ہوتی ہے۔ آج فرعون مصر کی چڑیا گھر میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں نے رکھنا ہے اس کو۔ سامعین وقار، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو طلحہ اور ام سلیم کا قصہ نقل کیا ہے۔ ابو طلحہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، تو یہ کام پہ چلے گئے، مزدوری کرتے، محنت۔ ابو طلحہ کا بیٹا وفات ہو گیا، اور ابو طلحہ کام پہ ہے، مزدوری پہ ہے۔ جب عصر کی ٹائم ابو طلحہ واپس آ گئے گھر، ابو طلحہ نے پوچھا کہ بچے کی صحت کس طرح ہے، کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسکن، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ پرسکون ہے، اور انہوں نے گھر کے ایک کونے میں لٹایا تھا۔ ابو طلحہ کو کہنا اور گھر والوں کو بتایا تھا کہ کسی نے خبردار ابو طلحہ کو بچی کی خبر نہیں دینی کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا، میں خود ان کو خبر، میں نے ان کو انفارم کرانا ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا، ام سلیم نے بناوٹ و سنگار کیا تھا،
جمع بھی کیا، ہم بستری صبح کی نماز کے وقت جس وقت مسجد نبوی جا رہے تھے، ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ امانت رکھے، کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھے اور پھر جو ہے نا کل آپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے امانت واپس کرو، تو آپ دیں گے یا نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا کہ یہ تو اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھے، امانت کا قانون یہ ہے کہ ان کو کل واپس دیں گے۔ میں نے کہا سنو، اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا تھا، کل آپ مزدوری پہ گئے تھے، وہ بیمار تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو طلحہ نے جا کر حضور علیہ السلام کو قصہ سنایا کہ اللہ کے حبیب ام سلیم نے میرے ساتھ یہ قصہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بہادر عورت ہے کہ اپنی خاوند کی دلجوئی کی۔ ظاہری طور پر بندہ جب کام کرتا ہے، کاج کرتا ہے، تکن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، حضور علیہ السلام نے دعا دی کہ الہی رات کو جو ہم بستری ہوئی ہیں، ام سلیم اور ابو طلحہ کو اس میں برکت عطا فرمائی۔ اور صحیح مسلم ہے کہ اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، ان کا نام رکھا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ام سلیم نے ابو طلحہ کو گود میں رکھ کر کہ جی آپ پہلے حضور علیہ السلام دربار میں لے گئے اور ساتھ کھجور بھی دیا، عجوہ کھجور۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھجور منہ مبارک میں رکھا، جب وہ کھجور نرم ہو گئی تو اس کھجور کو پھر اور جو آب دہن مبارک ہے ان کے ساتھ ملایا، عبداللہ کی منہ میں رکھا۔ امام مسلم نے لکھا ہے کہ عبداللہ کی اولاد میں 10 قاری قرآن اللہ نے پیدا کیے۔ عبداللہ کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے، چونکہ حضور علیہ السلام دعا کی کہ الہی اتنی بہادر عورت ہے، عورتوں کے طریقہ یہ ہوتے واویلا کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں۔ ام سلیم کی مثال یہ صبر کی ضرب المثال ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی اولاد میں برکت رکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس کو 4 چیزیں عطا کریں، اللہ رب العزت جس بندے کو 4 نعمتوں سے مالا مال فرمائیں، گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں عطا کی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا بدن۔ اللہ کی نعمتوں پہ جب بھی ان کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شکر کا فقدان ہے۔ اگر گھروں میں دیکھ لیں پانی کا ہم ضیاع کرتے ہیں، بجلی کو اس میں ہم اسراف کرتے ہیں، جو کھانے ہیں کھانا ہم زیادہ تیار کرتے ہیں، کھانے میں ہم اسراف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام کے اوپر زبر ہے، بولیے کیا ہے لام کے اوپر، اور نون کے اوپر آخر میں شد ہے، لَأَزِيدَنَّ، یہ دونوں تاکید کی آتا ہے عربی زبان میں، اللہ جس کے اوپر تاکید فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ ان نعمتوں کو میں زیادہ کروں گا آپ کے لیے۔ لیکن آج کیا ہے، شکر نہ ہونے کی برابر ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے قرآن عظیم شان کی تلاوت کریں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اور والدین، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے، ہر نظر پہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا کی گئی انہیں تمام نعمتیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان، پنجانہ نماز کی بات ہو یا گھر میں ہو، وہ اکثر ان کا زبان ذکر کے اوپر تر ہوتا ہے، یا درود پڑھتا ہے، یا استغفار کرتا ہے، یا قرآن عظیم شان کی تلاوت کرتا ہے۔